اللهم لك الحمد في بلائك وصنيعك إلى خلقك، ولك الحمد في بلائك وصنيعك إلى أهل بيوتنا، ولك الحمد في بلائك وصنيعك إلى أنفسنا خاصة، ولك الحمد بما هديتنا، ولك الحمد بما أكرمتنا، ولك الحمد بما سترتنا، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال، ولك الحمد بالمعافاة، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من خليل ماكر عيناه ترياني وقلبه يرعاني، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها. اللهم إني أعوذ بك من البؤس والتباؤس. اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده. اللهم إني أعوذ بك من أن تصد عني وجهك يوم القيامة. اللهم إني أعوذ بك من كل عمل يخزيني، وأعوذ بك من كل صاحب يؤذيني، وأعوذ بك من كل أمل يلهيني، وأعوذ بك من كل فقر ينسيني، وأعوذ بك من كل غنى يطغيني. اللهم إني أعوذ بك من موت الهم، وأعوذ بك من موت الغم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم هب لنا إيمانا ويقينا ومعافاة ونية. اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفهما وعلما. اللهم اجعل عملي صالحا واجعله لك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل هذه البقعة عامرة بذكرك وبأوليائك وبأصفيائك إلى الأبد. اللهم اجعل قوتنا وقوتهم يوما بيوم من الحلال من حيث لا يحتسب. اللهم اجعلنا من المتحابين فيك، ومن المتجالسين فيك، ومن المتزاورين فيك، ومن المتبادلين فيك، بحرمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انظر إلى حوائجنا كما ينظر الأرباب في حوائج العبيد، وإلى ما يعمله من الذنوب. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا
وأجرنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وقال الله تبارك وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال الله تبارك وتعالى وجاهدوا في الله حق جهاده. وقال الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة أو كما قال رسولنا ونبينا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا صلى الله عليه وسلم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. محدث عصر حضرت بن نوری رحمہ اللہ، حضرت علامہ محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ رحمت واسعہ کا ایک خطاب ہے، بیان ہے، جو آپ رحمہ اللہ نے حرمین شریفین کی زیارت اور حج کی سعادت سے واپسی کے دوسرے دن، جیسے آج جمعۃ المبارک ہے، 18 ربیع الثانی ہے، 1442 ہے، اسی طرح وہ بھی جمعۃ المبارک تھا، یوم الخمیس کو حضرت کی واپسی ہوئی کراچی، اور حضرت نے اپنے ہاں یوم الجمعہ کو ایک مجمع کثیر سے خطاب فرمایا جامع مسجد علامہ بن نوری ٹاؤن میں. لیکن یہ آج سے تقریباً 50 برس، یہ 1969 کی بات ہے. 21 مارچ جمعہ کا دن، 21 مارچ 1969، تقریباً 50-51 برس پہلی بات ہے. یہ آیت مبارکہ سورہ مائدہ کی تلاوت حضرت نے فرمائی، میں بھی تلاوت کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ترجمہ ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل بنا دیا. کن کا پاک ارشاد ہے؟ ہمارے رب کا، حق تعالی شانہ کا.
آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل بنا دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر اور محترم بزرگوں، میں آپ سے تقریباً 28 روز غیر حاضر رہا۔ ان دنوں میں آپ پر کیا گزری اس سے آپ سب حضرات خوب واقف ہیں۔ ملک کی صورتحال ہوگی غالباً ایوب خان ان دنوں تھے، ایوب خان تھے 69 میں، ایوب خان ہے۔ تو چنانچہ اس ملک میں اسلام پر جو کچھ بیت رہی ہے اور جو کچھ اسلام کے ساتھ اس ملک میں کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے ایک عرصہ ہوا میں نے حالات سے باخبر رہنا بھی چھوڑ دیا۔ بگڑے ہوئے حالات ہمارے، میں اس سے ہٹ کر ایک بات عرض کرتا ہوں اپنے وطن عزیز کے بارے میں۔ بہت بڑی نعمت ہے مگر اس کو شروع سے ہی کھیل بنایا ہوا ہے۔ چنانچہ ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم، شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مدنی رحمہ اللہ کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا سید اسعد مدنی صاحب رحمہ اللہ جب شروع میں پاکستان تشریف لائے، غالباً حضرت مدنی رحمہ اللہ کا انتقال 58 میں ہوا اور ان کی تشریف آوری اس کے بعد 60 میں کب ہوئی۔ یہاں لوگوں نے کہا چونکہ اس مسلمانوں پہ اب بھی وہاں بڑا ظلم و ستم ہے، ہندوستان میں مقبوضہ کشمیر میں بہت ظلم ڈھا رہے ہیں وہاں کے، تو چنانچہ یہاں والوں نے پوچھا کہ ہندوستان میں مسلمان بہت مظلوم ہے، میرے ساتھ دہرائیے، ہندوستان میں مسلمان بہت مظلوم ہیں۔ حضرت سے عرض کیا چونکہ وہ ہندوستان سے تشریف لائے چند دن کے لیے، ہندوستان میں مسلمان بہت مظلوم ہیں۔ فرمایا ہاں ہندوستان میں تو مسلمان مظلوم ہیں، پاکستان میں اسلام مظلوم ہے۔ مجھے بتائیے مسلمانوں کا مظلوم ہونا خطرہ ہے یا اسلام کا مظلوم ہونا خطرہ؟ یہاں اسلام مظلوم ہے۔ 72 سال سے اسلام دستک دے رہا ہے، میرے نام پہ یہ ملک بنا ہے، مجھے نافذ تو کرو، مجھے دروازے سے داخل تو ہونے دو۔ اسلام باہر کھڑا دستک دے رہا ہے 72 سال سے، یہ اس کو داخل نہیں ہونے دے، نہ اسمبلیوں میں، عدالتوں میں اسلامی قانون ہے؟ کیا ہے یہ؟ انا للہ پڑھیے۔ اگر وہاں مسلمان مظلوم ہے، یہاں اسلام مظلوم۔ ڈرتے رہنا ہے، کانپتے رہنا ہے، لم یبج نہیں ہونا ہے۔ چنانچہ حضرت نے فرمایا میں نے تو ایک عرصہ سے اپنے وطن کی جو صورتحال بنی ہے یہ اس وقت کی آج سے 51 سال پہلے کی بات، اب تو حلیہ ہی بگاڑ دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا میں تو حالات سے، ملکی حالات سے باخبر رہنا بھی چھوڑ چکا ہوں۔ ہر روز کوئی نہ کوئی دردناک، کوئی زخم، کوئی پریشانی، کوئی صدمے کی، کوئی اسلام دشمنی کی خبر پہنچتی ہے، کسی نہ کسی روح فرسا واقعہ سے سابقہ پڑتا ہے، میں نے سننا ہی چھوڑ دیا۔ پھر عریانی اور فحاشی کی تصاویر سے اخبارات بھر، یہ 51 سال پرانی بات، اب تو سر سے گزر گیا ہے غلاظت کا ڈھیر۔ اس لیے جب یہاں تھا حج میں جانے سے پہلے تب بھی دور ہی رہتا تھا ان خبروں سے، بہرحال کوئی ساتھی آ کے بتا دیتا، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی بات کان میں ساتھی لا کے ڈال دیتے صدمے سے۔ یہاں سے جانے کے بعد رخ ہی دوسری طرف تھا، اس لیے خود کو میں نے خالی و ذہن کر لیا حرمین شریفین کے قیام میں۔ لیکن ان 28 دنوں میں جو کچھ اس ملک پر گزرا ہے اور برسوں کی مسافت جو چند دنوں میں طے ہوئی، وہ ایسا واقعہ نہیں ہے کہ اس سے صرف نظر کیا جائے۔ اچھا میرے علم میں ابھی تک نہیں، چونکہ میں بھی پڑھ رہا ہوں نا، اس وقت کون سا واقعہ ہوا ہوگا یہ ذرا معلومات کرنی پڑیں گی، کون سی بات حضرت ممکن ہے آگے آ جائے۔ وہ ایسا واقعہ نہیں ہے اس سے نظر ہٹا لی جائے اور ذرا بھی غفلت برتی جائے۔ ہم آپ ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، جب کشتی ڈوب رہی ہو تو ہر مسافر کو اس کے بچانے کی فکر میں لگ جانا چاہیے کہ تماشا دیکھنا چاہیے، نہیں فکر میں لگنا چاہیے۔ اور اس وقت ہم غافل ہیں، کشتی ڈوب گئی ہے، ڈوب رہی نہیں ہے، ہمارے وطن کی کشتی ڈوب رہی ہے، لیکن ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کچھ تو میں نے حرمین شریفین میں اپنے اس وطن کے بارے میں سنا، کچھ یہاں آ کر بعض کرم فرماؤں نے بتایا۔ چنانچہ ان خبروں اور حالات کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان آج اپنی تاریخ کے انتہائی نازک ترین دور سے گزر رہا ہے، اور اس وقت ہمارے وطن عزیز کو وجود میں آئے 47 اور 57 10 سال اور 67 20 سال اور 22 سال، تقریباً 22 سال ہوئے تھے نا اس وقت۔ ہمارا وطن عزیز آج اپنی تاریخ کے انتہائی نازک ترین دور سے گزر رہا ہے۔ دنیا میں انقلابات آتے ہیں، سازشیں ہوتی ہیں، طوائف الملوکی پھیل جاتی ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ آج کسی کے لیے تخت سلطنت ہے تو کل اس کے لیے تختہ دار ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا وطن اس سے بھی شدید ترین خطرات سے دوچار ہے۔ داخلی اور خارجی فتنوں نے اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ اس کو گھیر لیا ہے۔ امریکہ، برطانیہ، روس اور چین ایک عرصہ سے اس ملک کو اپنی چراگاہ بنائے ہوئے تھے اور اپنے ایجنٹوں کے ذریعے حملے جراحی آپریشن میں مصروف تھے۔ ان سب کا مقصد یہ تھا کہ اس ملک کو اپنی حالت میں رہنے نہ دیں، اور یہ ملک جس مقصد کے لیے بنایا گیا اس سے کوسوں دور پھینک دے اس ملک کو۔ برطانیہ ایک زہریلے بچھو کی طرح ڈنک مارنے میں مصروف رہتا ہی ہے۔ برطانیہ کی تاریخ جس قدر قدیم ہے، اسلام اور مسلمانوں سے اس کی دشمنی بھی اتنی ہی قدیم ہے۔ اس برطانیہ کی خواہش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ یہ ملک مسلمان ملک کی حیثیت سے زندہ نہ رہے۔ امریکہ دوسرا بڑا شیطان ہے جو اسی فکر میں ڈوبا۔ یہ حضرت کا خطاب جمعے کا ہے، کس کا؟ جمعے کا بڑے مجمع میں، مجمع کثیر میں یہ خطاب ہے حضرت کا۔ امریکہ اسی فکر میں ڈوبا ہوا ہے کہ پاکستان ختم ہو جائے، خدا نخواستہ، اور ہندوستان اس پر حاوی اور قوی ہو جائے۔ اس پر امریکہ کروڑوں ڈالر خرچ کر رہا ہے۔ روس بڑا بدمعاش ہے، وہ چاہتا ہے کہ لگے ہاتھوں وہ بھی اپنے بلاغ کو وسیع کر لے، امریکہ کو شکست دے دے اور دنیا کو اپنی غیر فطری امور، خدا دشمن نظام کمیونزم کی لپیٹ میں لے لے۔ درمیان میں ایک نیا شیطان اور آ نکلا ہے جس کا نام چین ہے۔ وہ بھی اپنی للچائی ہوئی نگاہیں پاکستان پر اور افریقہ اور ایشیا کے دوسرے ملکوں پہ ڈال رہا ہے۔ یہ تمام دشمن ملک موجودہ حالات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی توقعات اب وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ اپنے جالوں کے پھندے بڑی تیزی سے کس رہے ہیں۔ ادھر ملک میں کچھ حضرات جن کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جاتا ہے وہ ان بیرونی ملکوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ صدر صاحب، غالباً ایوب خان ہوگا، صدر صاحب اپنے اعمال کا نتیجہ بھگت رہے ہیں، اپنے 10 سالہ کرتوتوں کی سزا پا رہے ہیں۔ یہی ہوگا، ایوب خان ہی ہوگا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کریم سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ تلاوت ہوئی ہے، ترجمہ ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، نہیں قل اللہم، آپ یوں کہا کریں اے اللہ تو ہی ہے بادشاہت کا مالک، جس کو چاہتا ہے سلطنت سے نوازتا ہے، جس سے چاہتا ہے سلطنت اور حکومت کو چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، عزت سے سرفراز فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت اور رسوائی سے ہمکنار کرتا ہے۔ خیر تیرے ہی دست قدرت میں ہے، بلا شبہ تو ہر چیز پر قدرت بے قرار رکھتا ہے، بہت بڑی قدرت رکھتا ہے۔ اچھا، حکومت کو اور عزت کو الگ الگ ذکر فرمایا، ملا کر نہیں ذکر فرمایا، الگ الگ۔ اس کا ایک ہلکا سا جو
تأثر ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس حکومت ہو اللہ اس کو عزت بھی دے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے عزت دی ہے حکومت بھی دے۔ چنانچہ اس کو ہلکا سے دیکھتے ہیں، حکومت فرعون کے پاس تھی، عزت موسیٰ علیہ السلام کی، واضح بات۔ اسی تسلسل میں آگے دیکھتے جائیے۔ چنانچہ اب حضرت فرماتے ہیں صدر صاحب آج معکوس حالت سے دو چار ہیں، الٹی ترتیب چل پڑی ہے۔ وہ کل تک عزیز تھے، انہیں ملک کا نجات دہندہ سمجھا جا رہا تھا۔ اس زمانہ میں کہا جا رہا تھا سمندر نے بھی سونا اگلنا شروع کر دیا ہے۔ سمندر نے سونا بیشک اگلا اور خوب اگلا، یہ اور بات ہے کہ وہ سونا بعد میں پیتل بن گیا۔ پھر آپ کو وہ زمانہ بھی یاد ہوگا جب ہندوستان نے پاکستان کو اپنی جارحیت کا نشانہ بنایا تھا۔ صدر صاحب کی زبان سے کلمہ طیبہ نکلا اور تقریر سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی عادت پڑھنے لگ گئی۔ ریڈیو بھی ہمارا پھر مسلمان ہو گیا، ریڈیو بھی پھر جا کے مسلمان ہوا، حکومت پھر مسلمان ہو گئی، فوج بھی ہماری مسلمان ہو گئی، فوجیوں نے جام شہادت نوش کی ہے، اخلاص اور کامل اخلاص سے لڑے، اور نمازیوں سے مسجدیں اللہ نے بھر دیں، اور امت کا رخ مسجدوں کی طرف ہو گیا۔ 65 میں مسجدیں بھر دیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، نماز کے عادی ہو گئے، توبہ کرنے لگ گئے۔ یہی حل ہوتا ہے مسئلے کا، مسجد سے بھاگنا یا مسجد کی طرف بھاگنا، مسجد کی طرف، اپنے رب سے بھاگنا یا رب کی طرف بھاگنا، دین سے بھاگنا یا دین کی طرف بھاگنا۔ چنانچہ آخر کار مسلمانوں کی جان میں جان آئی، اللہ جل شانہ نے ہمارے وطن عزیز کو بچایا، پھر یکا یک ملک کے حالات بدلے یا زبردستی ان کو بدلا گیا۔ دینی فضا جو قائم ہوئی تھی اس کو فواحش اور منکرات اور ٹیڈیزم کے نرغے سے ختم کیا گیا۔ بہرحال اس وقت ملک جن خطرات سے دو چار ہے، اس سے آپ سب بخوبی واقف ہیں۔ اس وقت دو طبقے ہیں جن کے ذمہ یہ فریضہ عائد ہوتا ہے، وہ میدان میں اتر کر اپنے وطن عزیز کو کفر اور الحاد کے خطروں سے اور بے چینی کے تسلط سے بچائیں، اور اسلام اور امن و سلامتی کے راستے پر ملک کو چلا کر عزت اور سرفرازی سے ہمکنار ہو۔ ایک طبقہ حضرات علماء کرام کا ہے۔ علماء کرام پر سب سے پہلی ذمہ داری اور بڑی یہ ہے وہ کامل اخلاص اور پوری تندہی سے اس کام میں لگ جائیں۔ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کو علم سے نوازا ہے، جو شان جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی جانشینی کا شرف دیا ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دین مبین کا صدقہ ہے۔ مسلمانوں میں ہماری جو کچھ عظمت اور احترام اور ادب ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے دین سے وابستہ ہونے کی وجہ سے۔ آج اس ملک میں اسلام پر جو کچھ گزر رہا ہے یہ گزرنے والا ہے۔ علماء کرام کی بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ آگے بڑھ کر کردار ادا کریں۔ دنیا کی آنکھیں علماء کرام کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ علماء کرام جو کچھ ارشاد فرمائیں گے امت اس کو ادب سے لے گی اور اپنے سینوں میں محفوظ کرے گی۔ ہمیشہ امت نے حضرات علماء کرام سے رابطہ رکھا ہے۔ آج علماء کرام کے امتحان کا وقت آیا ہے، ضرورت ہے ہم کھل کر حق بات کہیں اور حق کے لیے کہیں، اور حق تعالی جل مجدہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کہیں، اور جو کام کریں اس میں ذرا بھی تأثر نہ ہو، کسی کا خوف نہ ہو، کسی کا رعب نہ ہو۔ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے سامنے ہیں، ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے پہلے علماء، مجاہدین اور سخی لوگوں کو پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے علماء کرام کی باری آئے گی، ان سے کہا جائے گا تم نے علم کس لیے حاصل کیا تھا؟ عرض کریں گے تیری رضا کے لیے۔ ارشاد ہوگا غلط ہے، تم نے علم اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ تم کو عالم کہا جائے اور لوگ تمہارا ادب اور احترام کریں، عزت کریں۔ چنانچہ ایسا دنیا میں ہو چکا، تمہیں اس کا بدلہ مل گیا۔ پھر حکم ہوگا ان کو اوندے منہ جہنم میں ڈالو۔
وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ پھر اسی طرح مجاہدین کا نمبر آئے گا، ان سے بھی یہی سوال و جواب ہو کر بالآخر جہنم میں داخلے کا حکم ہوگا۔ آخر میں سخاوت کرنے والے آئیں گے، ان سے بھی یہی سوال و جواب ہوگا، بالآخر ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ لہذا علماء ربانیین کا اہم فریضہ ہے اپنے سروں پہ کفن باندھ کر میدان میں آ جائیں۔ بہت بے حسی اور بے غیرتی کی بات ہوگی، دین پر نازک ترین وقت آ جائے اور ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہیں اور تعویلیں کرتے رہیں کہ ابھی عزیمت کا وقت نہیں، ابھی رخصت پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، ہمارے حضرات علماء کرام خاموش نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ ہماری تو آرزو ہے کہ دین کے تقاضے ہم سے پورے ہو جائیں۔ الحمدللہ 20 سال سے شہادت کی آرزو سے اپنے سینے کو میں نے گرم رکھا ہے، اس سے بڑی اور کیا خوش نصیبی ہوگی کہ رب کی راہ میں حق کہتے ہوئے شہید ہو جاؤں۔ ضرورت اس بات کی ہے ہمیں صحیح درست عقل و تدبیر سے اللہ جل شانہ کی رضا کی نیت سے، ان کو خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے ہمیں میدان میں نکلنا ہوگا اور کھل کر حق بات کہنا ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ دوسری ذمہ داری عام مسلمانوں کی ہے جن سے اس وقت میں خطاب کر رہا ہوں۔ یہ خیال شریف میں بات آتی ہے، خطاب 51 برس پہلے کا ہے، نصف صدی سے پہلے کا ہے، اور کراچی میں ہو رہا ہے اور جامع مسجد علامہ بنوری ٹاؤن میں ہو رہا ہے۔ اگرچہ اس ملک میں ملاحدہ اور زنادقہ اور بے دین اور اسلام سے منحرف لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، پھر بھی ملک کی بھاری اکثریت حلقہ بگوش اسلام ہے جو اس ملک میں اسلام کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتی۔ اسلام سے روگردانی اور اسلام سے منہ موڑنے کو وہ سب سے بڑا گناہ تصور کرتے۔ انہی حضرات کے سامنے میں اپنی گزارشات پیش کرتا ہوں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آپ اس وقت سخت امتحان میں ڈال دیے گئے۔ آپ علماء حق کی دعوت پہ لبیک کہیں، ان فتنوں سے نبرد آزما ہونے میں علماء کرام کا ہاتھ بٹائیں۔ عوام مسلمین کی قربانیاں اس وقت نتیجہ خیز ثابت ہوں گی جب یہ صحیح قیادت کے تحت کام کریں، اور صحیح قیادت علماء ربانیین ہی کی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ صحیح قیادت کے بغیر انتشار اور پراگندی کی حالت میں لوگوں کی حالت بہتر نہیں ہو سکتی، اور جاہلوں کی سیادت کو صحیح قیادت نہیں کہا جا سکتا۔ آپ کو معلوم ہے اس ملک میں، اس مسلمان ملک میں سوشلزم اور کمیونزم کے نعرے لگ رہے ہیں، بڑے زور و شور سے لگائے جا رہے، جہنم کی طرف لے جانے والے ائمہ ضلال و فسق لوگوں کی قیادت کر رہے ہیں، خود بھی شرارت اور فتنہ و فساد کی آگ بھڑکا رہے ہیں اور لوگوں کو بھی اس میں آمادہ کر رہے ہیں۔ اب ہماری خاموشی بدترین جرم ہوگی۔ اگر دیندار مسلمان اسلام کی حفاظت اور صیانت اور دفاع سے خاموش ہو گئے، خدا نہ کرے ہمارے وطن سے اسلام سرے سے مٹ نہ جائے اور دنیا کے نقشے سے حرف غلط کی طرح مٹ نہ جائے۔ اس موقع پر قرآن پاک آپ کو پکار رہا ہے، سورہ حج ہے، اس کی آیت مبارکہ کا حصہ ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ جل شانہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ اللہ جل شانہ کے راستے میں جہاد کرنے کا حق ہے۔ یہاں پر یہ دردناک حقیقت بھی سنتے جائیے کہ پچھلے دنوں ڈھاکہ میں حزب اختلاف کی 8 جماعتیں جمع ہوئیں۔ ابھی متحدہ پاکستان تھا، ابھی ہمارا مشرقی پاکستان ہم سے جدا نہیں ہوا تھا۔ آپ غور فرمائیے، آپ دائیں بائیں کی مصروفیت سے اپنے کو نکالیے، اپنا مطالعہ پاکیزہ کیجیے، آپ اپنے وطن کو تو دیکھیے۔ ہمارا کٹا ہوا بازو کیا ہمیں درد نہیں دیتا ہے؟ وہ کٹا ہوا بازو ہمارا مشرقی پاکستان، یہ حصہ جس میں ہمیں مغربی پاکستان کہلاتا ہے، وہ مشرقی پاکستان ہمارا بازو ہے جو کاٹ دیا گیا، لیکن بازو کٹا ہے پھر بھی درد نہیں ہے، تو اس کا معنی بے حسی ہے۔ پھر کیا ہے؟ کیا کچھ نہیں ہمارے وطن پہ گزری ہے؟
اس وطن عزیز نے کیا کچھ قربانیاں نہیں دی ہیں. اس کی زمین ہم سے مطالبہ کرتی ہے, اس کے سانس ساتھ ہم سے تقاضا کرتے ہیں. پچھلے دنوں حزب اختلاف کی 8 جماعتیں جمع ہوئیں. ان کا اسلام پر اتفاق نہ ہو سکا. چند سلبی چیزیں ان کے اتفاق اور ائتلاف کے نقطے بن سکیں, لیکن نظام اسلام اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اتفاقی نقطہ نہ بن سکا. شروع میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں. یہ آیت مبارکہ کس موقع پہ نازل ہوئی؟ ذوالحجہ کا مہینہ تھا اور اس کی 9ویں تاریخ تھی, عرفہ کا دن تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف, عمر مبارک کا 63واں سال تھا. نبوت کا 23واں برس تھا. جمعہ کا دن تھا, عصر کا وقت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک اونٹنی قصوہ پہ سوار تھے اور حاضرین میں, غلاموں میں, عاشقوں میں سیدنا ابو بکر, سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا علی, سیدنا طلحہ, سیدنا زبیر, سیدنا حسن, سیدنا حسین رضی اللہ عنہم اجمعین, اور 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حاضر خدمت تھے. آپ کے سامنے کام کی ترتیب یہ ہے, جہاد باللسان یعنی زبان سے جہاد. اس میں ہمیں پہل کرنا ہے. ہم نے ساری امت نے حضرات علماء کرام کی معاونت کرنی ہے. اپنے ماحول و گرد و پیش میں اسلام کے لیے مسلسل کام کرنا. جہاد بالقلم, جو شخص لکھنے کی قدرت اور صلاحیت رکھتا وہ ان فتنوں کے خلاف لکھے. اخبار نویس اخبارات میں, مصنفین مؤلفین رسائل اور کتابوں میں لکھے. جہاد بالقوہ یعنی ضرورت کے وقت اپنے دست و بازو کی قوت کو کام میں لائیں. ان فتنوں کی بے کنی کر کے ہی دم لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. آپ حضرات اس کام میں پیچھے ہمیں نہیں پائیں گے. آپ سپاہی ہوں گے تو ہم انشاءاللہ سپاہ سالار ہوں گے. آپ ساتھ ہوں گے تو ہم قائد ہوں گے. اسلام کا جھنڈا فرمایا میرے ہاتھ میں ہوگا. حضرت بن نوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں انشاءاللہ ہم سب مل کر کوشش کریں گے, اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی. سب حضرات سنت ادا فرمائیں. یہ حضرت بن نوری رحمہ اللہ کا بیان اور خطاب جو آج سے تقریباً 51 برس پہلے 1969 21 مارچ کو حضرت نے جامع مسجد بن نوری ٹاؤن کراچی میں فرمایا.